السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میں راجہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ICC چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے حوالے سے کن ناموں پر مشاورت جاری ہے اور کن ناموں کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور کچھ ایک ان ایکسپیکٹڈ نیمز بھی ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، ان پر غور کیا جا رہا ہے سلیکشن کمیٹی کی جانب سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے اپنی جرسی پر چیمپئنز ٹرافی میں جو بھارتی ٹیم نے جرسی استعمال کرنی ہے اس پر پاکستان کا نام درج کرنے سے بھارت نے انکار کر دیا تھا، جس کی تصدیق جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی کی گئی تھی، اور کچھ بورڈ کے آفیشل جو ہیں، بھارتی کرکٹ بورڈ کے آفیشل کی جانب سے بھی اس کی چیز کی تصدیق کی گئی تھی کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اپنی جرسی پر پاکستان کا نام نہیں لکھوائے گی۔ لیکن اس کے بعد PCB نے اس پر ایک سٹینڈ موقف لیا، ایک اسٹرانگ موقف لیا، اور اس کے بعد آج ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اور ICC نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی جرسی پر پاکستان کا نام درج ہوگا، جو کیونکہ پاکستان ہوسٹ نیشن ہے اور ICC کے قوانین کے مطابق ہوسٹ نیشن کا نام درج ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک PCB کی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں اس پر مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آگے چلتے ہیں، اب بات کریں گے ICC چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کے حوالے سے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ابھی تک اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ سائم ایوب کا انجرڈ ہونا ہے۔ سائم ایوب کے انجرڈ ہونے کے بعد پہلے تو PCB ان کی میڈیکل رپورٹس کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کے آنے کے بعد اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن میڈیکل رپورٹس میں بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، اور PCB یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ تو میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں کہ سائم ایوب جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب PCB نے ان کے متبادل کے طور پر 2-3 ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ آٹومیٹک چوائس جو تھے وہ امام الحق ہیں۔ امام الحق کا نام شامل کرنے پر غور کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، لیکن اب اس میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور اس ڈرامائی تبدیلی میں شان مسعود بھی ریس میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود بھی اس ریس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ شان مسعود کو آزمائے جانے کا امکان ہے، قوی امکان ہے، مطلب امام الحق کو شامل نہیں کیا جائے گا، شان مسعود کو فخر زمان کے ساتھ اوپننگ کرائی جائے گی چیمپئنز ٹرافی میں۔ اگر ہم شان مسعود کی پرفارمنس پر بات کریں تو شان مسعود نے اپنا آخری ون ڈے مئی 2023 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا، مطلب 2 سال ہونے لگے ہیں انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل نہیں کھیلا، اور ایک بندہ جو 2 سال سے ون ڈے انٹرنیشنل نہیں کھیلا اسے آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں چانس دینے لگے ہیں، یہ PCB اور پاکستان میں ہی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم شان مسعود کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں، شان مسعود اب تک 9 ون ڈے میچز کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے 163 رنز بنائے ہیں ابھی تک، اور ایوریج ان کی صرف 18 کی ہے۔ یہ ایوریج جو ہے یہ ٹیل اینڈرز کی ہوتی ہے، اور ہم ایک ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین کو، اوپننگ بیٹسمین کو جس کی ایوریج 18 کی ہے اسے چیمپئن ٹرافی میں آزمانے لگے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک 50 سکور کیا، اور ان کا سٹرائک ریٹ، وہ سٹرائک ریٹ جو ہے جو کہ اس چیمپئن ٹرافی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا، وہ سٹرائک ریٹ ان کا جو ہے وہ 69 کا ہے۔ اور اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں امام الحق کا ریکارڈ، امام الحق کا ون ڈے کا ریکارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ ہے ان کا، اور امام الحق پر جو تنقید کی جاتی ہے ان کا نام رکھا ہوا پرچی، یہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایک بہت ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ امام الحق کا ریکارڈ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو انہوں نے اب تک 72 میچز کھیلے ہیں، 72 میچز کھیلے ہیں، جس میں 3138 رنز بنائے ہیں، ایوریج ان کی ہے 48.2 کی۔ یہ ایوریج نہ سچن ٹینڈولکر کی تھی، نہ جیک کالس کی تھی، نہ رکی پونٹنگ کی تھی، اور یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایوریج ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ امام الحق کس کلاس کے پلیئر ہیں۔ اور انہوں نے 9 سینچریاں سکور کی ہیں صرف 72 میچز میں، 72 میچز میں 9 سینچریاں سکور کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور انہوں نے 20 50 بھی سکور کی ہیں، 20 نصف سینچریاں سکور کی ہیں، اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی 82.5 کا ہے۔ اتنا اچھا ریکارڈ ہونے کے باوجود امام الحق کو اگر شامل نہیں کیا جاتا تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق کا نام پر بھی غور کیا جا رہا تھا، لیکن عبداللہ شفیق نے جو پرفارمنس ساؤتھ افریقہ میں دی ہے اس کے بعد تو ان کے اوپر آٹومیٹکلی کراس لگا دیا گیا ہے، ان کی شمولیت جو ہے وہ بالکل بھی اس پر کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا۔
تو اگر اب شان مسعود کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، یہ آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ شان مسعود کو شامل کیا جانا کتنی بڑی ناانصافی ہوگی. ایک پلیئر جس نے ٹیسٹ ٹیم پرفارمنس پر، ٹیسٹ میچز کی پرفارمنس پہ اگر آپ نے ٹیم کو پلیئر کو شامل کرنا ہے ٹیم میں، تو پھر تو T20 کی پرفارمنس پر آپ کسی کو ٹیسٹ میچ میں بھی شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک یہ مثال قائم کر دی تو پھر تو ایسا بھی ہوگا. تو شان مسعود نے ساؤتھ افریقہ میں سینچری سکور کی، ٹھیک ہے 150 پلس سکور انہوں نے کیا، مجھے یاد نہیں ہے کتنا بنایا تھا. اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ ملتان میں انہوں نے 50 سکور کی. اور اب ان کی جو اگلا میچ ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ میچ، دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہوگا، اس میں ان کی جو پرفارمنس ہوگی وہ یہ طے کرے گی کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مطلب اگر آپ نے ان کو چیک کرنا ہے، ان کی پرفارمنس چیک کرنی ہے، وہ بھی ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس چیک کرنی ہے اور ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا. تو یہ پی سی بی والے جو ہیں، اب پی سی بی کے حضرات ہی بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پلیئر کو جس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے ون ڈے انٹرنیشنلز کا، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ نہیں، 18 کی ایوریج ہے. 18 کی ایوریج وسیم اکرم کی 16 کی ایوریج تھی ون ڈے میں، اور وسیم اکرم 8ویں 9ویں نمبر پہ بیٹنگ کرتے تھے. تو اب شان مسعود کو 18 کی ایوریج والے کو اگر آپ نے چیمپئنز ٹرافی میں شامل کرنا ہے تو آپ کا میرٹ کہاں گیا؟ تو اس پر پی سی بی والوں کو جواب دینا چاہیے، اور اگر اس پر بھرپور احتجاج بھی کیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے وہ ہیں خوشدل شاہ. خوشدل شاہ جو ہیں وہ اپنی پاور ہٹنگ ایبیلٹیز کی وجہ سے مشہور ہیں، حالانکہ وہ کم ہی چلتے ہیں، کم ہی سکور کرتے ہیں، لیکن ابھی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے، اس کی بیس پر انہیں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک جو بڑی سرپرائزنگ قسم کی جو ایک نام سامنے آیا وہ ساجد خان کا ہے. ساجد خان جو رائٹ آرم آف اسپنر ہیں، جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ابھی پچھلا ٹیسٹ میچ جو ہوا ہے اس میں اچھی پرفارمنس دی تھی، تو اس کی بیس پر ان کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور شاداب خان کے نام پر بھی باسط علی جو سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، وہ تو شاداب خان کو بھی ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا باسط علی صاحب کس بیس پر شاداب خان کو اس ٹیم میں شامل کرنے پر زور دے رہے ہیں، یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹس میں. تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر ایک ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.